أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف کتاب میں سے جو وحش کیا جا رہا ہے اسے تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے امت مسلمہ کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنے کے لیے تلاوت قرآن اور نماز کو ان کو لازم پکڑ لو. اللہ تمہیں ان دو چیزوں کے ذریعے تمہارے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا اور تمہیں دشمن کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کرنے کی جرأت پراپت ہے. تو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش کاموں سے، برے کاموں سے روکتی. تو جب انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل نہیں ہوا. ولا الضالین، اور جو گمراہ نہیں ہوئے. تو انسان کو دن میں 5 وقت اللہ کے دربار میں یہ حاضری دینی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوں، اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا ہوں، اللہ کی پرستش کے لیے، اللہ کی بندگی اور غلامی کے لیے پیدا ہوا ہوں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. تو پھر اللہ اسے اتنی ہمت اور جرأت عطا فرمائے گا کہ وہ ہر تکلیف کا صبر سے اس کو برداشت کر سکے اور دشمن کے مقابلے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ڈٹ جائے. لیکن یہ چیز اسے تب نصیب ہوگی جب وہ نماز اس انداز سے پڑھے کہ میں اللہ کے غلام کی حیثیت سے اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوں اور جو کچھ قرآن سے تلاوت کر رہا ہوں وہ صرف زبان سے نہیں تلاوت کر رہا، دل کی گہرائیوں سے تلاوت کر رہا ہوں اور ان تمام باتوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی اس کی نماز ہی نہیں. کہ وہ نماز میں تو اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی بندگی اور تجھ سے استعانت چاہوں گا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اس کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے تو اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو. نماز مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے. جب بھی حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے مومن انسان فوراً اللہ کے اس پکار پہ لبیک کہتا ہے اور کافر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا فرق. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز 5 وقت پڑھنا ایسا ہے جیسے انسان 5 دفعہ غسل کرے، اس پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا. اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے والا انسان اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. لیکن نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہیے. جب بھی ہم اللہ کی طرف سے پکار سنیں حی علی الصلاح، فوراً تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں. باجماعت نماز انسان کے لیے لازم ہے. بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دینا، بلا جماعت پڑھنا، اس پر بڑی وعید آئی ہے.
اللہ سے دعا تعالی ہمیں قرآن اور نماز کو جو ہے لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔